اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فکر میں، آپ کی سوچ میں ڈیولپمنٹ ہو، آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیجئے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو سادہ ترجمے سے پڑھا جائے۔ اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر اس پر مزید غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ قرآن اس لیے ہے تاکہ ہدایت ملے، لیکن جو پڑھے ہی نہیں اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک آدمی کے پاس اس کے محبوب نے ایک لیٹر بھیجا ہے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس لیٹر میں اس کے محبوب نے کیا لکھا ہے، تو پھر وہ اپنے محبوب کو کیا جواب دے گا؟ ایک باپ نے اپنے بچے کو 7 سمندر پار سے ایک خط بھیجا ہے، اس خط میں اس نے لکھ دیا ہے کہ دیکھو میری موت کے بعد تم فلاں جگہ چلے جانا، فلاں جگہ تم پاؤ گے کہ تمہارے لیے میں نے اتنے کروڑ روپے رکھ دیے، لیکن وہ لڑکا جو تھا وہ ناخواندہ تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، مزید یہ کہ وہ بے شرم بھی تھا۔ اس کو یہ شرم آتی تھی کہ کسی اور سے جا کے پڑھوا کر وہ چیزوں کو سمجھے۔ اس نے باپ کے خط کو لیا اور ویسے ہی ڈال دیا۔ اس کا باپ بھی مر گیا، خود وہ بھی مر گیا۔ بعد میں کسی کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کئی کروڑ روپے کسی دوسری جگہ پر چھوڑا تھا۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ قرآن خدا کی طرف سے انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو ایک خزانے کے روپ میں دیا گیا ہے، لیکن یہ خزانہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ قرآن کو پڑھیں اور جو لوگ قرآن پر عمل کریں۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن کو عمل کی کتاب کے طور پر چھوڑ دیا، تب سے یہ مسلمانوں کے زوال کا معاملہ ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں جلسے اور کانفرنسز ہوتے ہیں، ہر ہفتہ جمعہ کا خطاب ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جان بوجھ کر اس خدا کی کتاب کو بالکل چھوڑے ہوئے ہیں، جس خدا کی بات یہاں پر کھڑا ہوا کوئی شخص کرتا ہے، تو پھر یہاں سے بولی ہوئی بات آپ کے ضمیر کو کتنا زیادہ جھنجھوڑے گی۔ ظاہر ہے شاید اگر کوئی یہاں سے ہل جائے تو ہل جائے، اللہ کا کوئی خاص ارادہ ہو، اس ارادے کے تحت کوئی انسان بدل جائے تو بدل جائے، ورنہ کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔